بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر ہم CSS، PCS، PMS کے کرنٹ افیئرس کی تیاری کریں گے۔ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے ٹاپکس میرے واٹس ایپ نمبر پر چیک کرنے کے لیے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپشن ان پاکستان۔ لاسٹ لیکچر میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اپنی رائٹنگ کو خوبصورت کرنے کے لیے اگر آپ اس ٹاپک کے 1، 2 یا 3 کوٹیشن یاد کر لے تو وہ آپ کی رائٹنگ کو بہت خوبصورت کر دیتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کرپشن ان پاکستان، اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے جو کوٹیشن آج سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ریگوبرٹا مینچو کا۔ وہ کیا کہتی ہے، چلے پڑھتے ہیں اس کو۔ وداؤٹ اسٹرانگ واچ ڈاگ انسٹیٹیوشنز، امپیونٹی بیکمز دا ویری فاؤنڈیشن اپون وچ systems of corruption are built. And if impunity is not demolished, all efforts to bring an end to corruption are in vain. یہاں پہ ریگوبرٹا مینچو کہتی ہے کہ واچ ڈاگ انسٹیٹیوشنز کرپشن کے ایریڈیکیشن کے حوالے سے کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور نہیں کیا جائے تو کرپشن کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ تو بڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے انٹروڈکشن کی جانب۔ کرپشن از اے کمپلیکس سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک فینومینن دیٹ افیکٹس آل کنٹریز۔ کرپشن نے اس وقت تقریباً دنیا کے تمام کنٹریز کو افیکٹ کیا ہوا ہے۔ کرپشن انڈرمائنس ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، سلو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو گورنمنٹل انسٹیبلٹی۔ کرپشن جتنے ہمارے جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کاوشوں کو انڈرمائن کر رہی ہے، ہماری معاشی ترقی کو روک رہی ہے، اور گورنمنٹ انسٹیبلٹی میں بہت میجر رول پلے کر رہی ہے۔ کرپشن اٹیکس دا فاؤنڈیشن آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بائی ڈسٹارٹنگ الیکٹورل پروسیس، preventing the rule of law, and creating bureaucratic quagmire whose only reason for existing in the soliciting of briberies۔ کرپشن ہمارے جو جمہوریت کی فاؤنڈیشن ہے اس کو اٹیک کر رہا ہے، قانون کی بالادستی کو ختم کر رہا ہے۔ اس کا بنیادی وجہ برائبری ہے۔ کرپشن از مدر آف آل سوشل ایلز۔ جتنے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں اس کا روٹ کاز کرپشن ہے۔ کرپشن از اے میتھڈولوجی ٹو بائی پاس دا رول آف لا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے قانون کی بالادستی کو سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ Lack of integrity and honesty are among the major reasons of corruption in beloved country. In Pakistan, the prevalent corruption is perceived as widespread and systematic. It has deeply ingrained in society and government at all levels. Islam is the religion of high values and ethics and strongly condemns the corruption in all of its forms۔ کرپشن نے ہمارے ملک کے جوڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سوچ کے خلاف اسلام جو ہمارا اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسٹرانگلی کرپشن کو کنڈیم کرتا ہے۔ ابھی آتے ہیں ہمارے کرپشن کے جو میجر کازز ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمارے ملک میں کرپشن ہے۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایبسنس آف رول آف لا۔ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ریمپنٹ کرپشن ہے۔
قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. یہاں پہ جو پاورفل ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو طاقتور ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. صرف غربا کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جس سے کرپشن روز بروز بڑھ رہی ہے. انکمپیٹنٹ جوڈیشری. ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی انکمپیٹنٹ رہی ہے. میجر میں بہت بڑے بڑے کیسز اب سب کے سامنے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس کے بعد اکنامک ٹرموائل. سنس انسیپشن ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف نہیں گئے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے پور گورننس. ابھی تک ہمارا جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوا کہ وہ کرپشن کو روک سکے. ساتھ ہی ساتھ ایک میجر کاز اس میں ہائی انفلیشن بھی ہے. چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک عام جو ڈیلی ویجر ہوتا ہے یا چھوٹے طبقے کا ملازم ہوتا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا اور اللیگل مینز ایڈاپٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد ایک میجر کاز کرپشن کا نیپوٹزم اور فیورٹزم بھی ہے. اقربا پروری ہوتی ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹینڈر دیے جاتے ہیں، نوکری دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن پروان چڑھتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس میگر سیلریز. سیلریز اتنی کم ہوتی ہے کہ چھوٹے طبقے والا ملازم اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگنورنس اینڈ الٹریسی. ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے رائٹس کو نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریڈ ٹیپزم. اتنے آفیشیل فارمیلٹیز ہوتی ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنا جائز کام کرانے کے لیے آپ کو اس چیز پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو برائبری دینی پڑتی ہے. یہ بھی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کرپشن کا ایک میجر کاز ہے. آؤٹ ڈیٹڈ لاز. اتنے پرانے قانون ہیں کہ ان کو ابھی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم ابھی تک اسی آؤٹ ڈیٹڈ لاز میں چل رہے ہیں. جب کرپشن ہوگی تو ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات لازمی ہوں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر کون کون سے امپیکٹس پڑ رہے ہیں. پہلا ہمارے پاس ہے اکنامک لاس اینڈ ان ایفیشنسی. جب کرپشن ہوگی تو ہماری معاشت تباہ ہوگی، جو بالکل ہمارے سامنے ہے، جو روز بروز پیچھے کی طرف جا رہی ہے. پاورٹی اینڈ ان ایکویلٹی. فیورٹزم ہوگا، نیپوٹزم ہوگا، حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا تو ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی اور ان ایکویلٹی آئے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرسنل لاس، انٹیمیڈیشن اینڈ انکنوینئنس. اپنے جائز کام کو کرانے کے لیے اگر آپ کو پیسے دینا پڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرسنل لاس ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ڈس فنکشنلٹی. جب صرف گنے چنے لوگوں کو نوازا جائے گا تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کام کرنا چھوڑ دیں گے. ابھی ریسنٹلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک سروے آیا تھا جس میں پاکستان 180 ممالک میں سے کرپشن انڈیکس میں 140ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک انڈیکیٹرز ہیں. فیلئر ان انفراسٹرکچر بالکل ہمارا تباہ ہے کرپشن کی وجہ سے. ریگڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل سسٹم. بالکل جو لوگ یہاں پہ آلموسٹ
جن کے پاس پیسہ ہے ان کو الیکشن میں حصہ ملتا ہے، ان کو جتوایا جاتا ہے اور وہ آ کر کے ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے امپیونٹی اینڈ پارشل جسٹس۔ کرپشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ ٹیررزم۔ جب گنے چنے لوگوں کی حکومت ہو اور وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو نوازتے رہے تو اس سے معاشرے میں کرائم بڑھتا ہے اور ٹیررزم کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن۔ جب حقدار کو حق نہیں ملتا تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اب بڑھتے ہیں سولوشنز کی جانب۔ پریگمیٹک ویز ٹو کرب کرپشن۔ ہمارے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہے کہ ہم کرپشن کو، بدعنوانی کو ایریڈیکیٹ کر سکے اور اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لا سکے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے گیٹ دا ٹون رائٹ فرام دا ٹاپ۔ جو ٹاپ لیول کے بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ہم نے احتساب بالکل ٹاپ سے شروع کرنا ہے تاکہ احتساب صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں ہو، ملک میں احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے امپاور اینٹی کرپشن ایجنسیز۔ ہمارے ملک میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، تمام صوبوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کام کر رہا ہے، FIA کام کر رہا ہے، متسب کام کر رہا ہے، مگر انہیں امپاور نہیں کیا گیا۔ جب تک ان کو امپاور نہیں کیا جاتا، کرپشن کے خلاف ہماری جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان سب ایجنسیز کو امپاور کرنا ہے۔ اینڈ امپیونٹی، کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے پروموٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، بالکل پبلک ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو انفارمیشن ملنی چاہیے جو کہ اس کا ایک بنیادی رائٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپاور سٹیزنز، جو ہمارے عوام ہے اسے امپاور کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جان سکے، ہر چیز کے بارے میں وہ پوچھ سکے۔ ان کے پاس وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ان کو ہونا چاہیے، انہیں ہر انفارمیشن ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروموٹنگ ایتھیکل اینڈ ریلیجیس ویلیوز۔ ہمارے سلیبس میں یہ ایڈ ہونا چاہیے کہ کرپشن بالکل ایک مولک بیماری کی طرح ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بالکل ان کے کورس میں ہونا چاہیے کہ کرپشن سے آپ نے کس طریقے سے بچنا ہے۔ ہمارے علماء کرام اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مساجد میں ایسی جو ہماری انفارمل گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کرپشن سے بچے۔ رول آف میڈیا، ابھی تو الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ اپنا بڑا میجر کردار ادا کر سکتے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ لوگوں کو کس طریقے سے کرپشن سے بچائے۔ رول آف لا، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جس ملک میں قانون کی بالادستی ہے وہاں پہ کرپشن آلموسٹ ختم ہونے کے تک پہنچ گئی ہے۔ کنکلیوژن میں پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور کوٹیشن کرپشن کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس میں اینجل گوریا کہتا ہے کہ انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی اینڈ دا فائٹ اگینسٹ کرپشن ہیو ٹو بی دا پارٹ آف کلچر۔ ہمارے کلچر میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ
رہنا ہے. ہمارے ملک میں شفافیت ہونی چاہیے. They have to be taught as fundamental values. بالکل بنیادی ویلیوز کی طرح, بنیادی اقدار کی طرح انہیں پڑھانا جانا چاہیے کہ آپ نے کرپشن سے بچنا ہے. کنکلوژن میں نے آپ لوگوں کے لیے جو پیراگراف لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے. کرپشن از اے سوشل ایول دیٹ مسٹ بی روٹڈ آؤٹ. کرپشن ایک سماجی برائی ہے, اسے بالکل ختم کرنا چاہیے. All segments of society have to play its pivotal role in curbing corruption. سوسائٹی میں ہمارے جتنے سیگمنٹس ہیں, چاہے انڈیویجول ہو گیا, چاہے گروپ ہو گیا, چاہے میڈیا ہو گیا, علماء کرام ہو گئے, اساتذہ ہو گئے, ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. Concrete and pragmatic steps are needed to curb corruption. بالکل کنکریٹ اور پریگمیٹک سٹیپس ہم نے اٹھانے پڑیں گے تاکہ ہم کرپشن سے جان چھڑا سکیں. رول آف لا, سپریمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اینڈ آف کورس a free and vibrant media being the fourth pillar of the state must be implemented in true letter and spirit. قانون کی بالادستی, کنسٹیٹیوشن کی سپریمنسی اور آزاد عدلیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ متحرک میڈیا اس میں بہت میجر رول ادا کر سکتا ہے. If Pakistan wants to run in the race of socio-economic development, evils like corruption do not fit in the scenario. اگر پاکستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے تو کرپشن اس سیناریو میں بالکل مس فٹ ہے, اس سے بالکل جان چھڑانے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ڈیئر ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.